مزید کریں گے. یہاں پر جو اجماع صحابہ اس سلسلہ میں ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بات کے لیے رکھی تاکہ اس کی وضاحت پھر ساتھ حوالہ جات کے کر دی جائے. جس وقت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک آیت کا شان نزول، وہی آیت شان نزول اس کا وہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتا چلے گا کہ توہین کیا ہوتی ہے، کسے توہین سمجھا جائے، کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر ہو جائے تو بندے پر فرض کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے کیا پوچھے جب سامنے اس کے یہ واقعہ ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت اس حوالہ کے ساتھ نظر آئے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، فتح القدیر شوکانی کی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731، اس میں یہ تفصیل موجود ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی تشریح کے اندر یہ شان نزول اس کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تفسیر در منصور یہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 585، اس پر اس تفسیر کا ذکر موجود ہے. 2 بندوں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا ردنا الی عمر، چل مجھے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو. تو دونوں چلے گئے. جس وقت پہنچے تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا ابن الخطاب کدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ جو میرا فریق ہے اس نے کہا ردنا الی عمر، کہ چلو عمر کے پاس چلو. تو ہم تمہارے پاس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بات سنی کہ ایک فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے کو پسند نہیں آئی اور یہ میرے پاس آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ضرور کی، پوچھا اکذالک، کیا جیسے وہ دوسرا بندہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ بات ایسے ہی ہے؟ اکذالک، جب یہ کہا تو قال نعم، تو اس بندے نے کہا ہاں، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلو. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما، بس ٹھہرو، میں بس آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، اٹھنا نہ اپنی جگہ سے، مکانکما اپنی جگہ بیٹھے رہو، حتی اخرج الیکما اندر سے باہر آ رہا ہوں، فاقضی بینکما بس فیصلہ تمہارا کر دیتا ہوں. آئے تو کیا تھا؟ تلوار ہاتھ میں تھی. فضرب الذی قال ردنا الی عمر، تو جس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر نے تلوار مار کے سر اس کا اتار دیا. اب سر اترا تو جو بچا وہ دوڑ گیا. ابن کثیر میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے. اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، عمر نے تو میرے دوست کو قتل کر دیا ہے. لولا انی عجزت لقتلنی، اگر دوڑ میں نہ لگاتا تو میری بھی آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو ساتھی تھا اس کے، لیکن لے وہ گیا تھا. تو محبوب عمر نے مومن کو قتل کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو مارا ہو. ما كنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں گمان کرتا، استفہامی انداز میں میرا دل نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہو. تو کہتا عمر نے مومن کو قتل کر دیا. اب جس وقت اس مقتول کے گھر والوں نے کہا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص ہو، دیت ہو، کیس تو چلے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سدرہ سے جبریل امین آ گئے. کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے عمر کے اقدام کی حمایت کر دی ہے. جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا، میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ عمر نے مومن کو نہیں، عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے. اب یہ ازر من الشمس بات ہے. میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو
پن کے مریض ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے. حضرت عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں، اتنا پوچھا آئے ہو نا اس لیے ہی یہ پوچھا اکذالے کا، ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے. اس نے کہا نام، نہ اور گواہ مانگا نہ 3 دن دیے. وہ بونے محقق سوچیں 3 منٹ بھی نہیں دیے. حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں؟ چاہیے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے، محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا 3 دن کے بعد آئی، اب ہے. سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں، چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے. کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے، اتنی اطاعت کرتے ہیں. مگر مسئلہ ایسا ہے، لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ فوراً ایکشن لیا، فوراً سر اتارا. یہ حوالے میرے پاس ہیں. آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے.